إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد احترام عزیز بھائیوں، محترم دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کے ہم پہ بہت سارے احسانات، اس کے فضل اور اس کی رحمتیں ہیں۔ بالکل حقیقت یہی ہے، انسانی عقل و دانش اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے احسانات کا شمار کیا جا سکے۔ اتنے زیادہ احسانات، اس قدر اس کی زیادہ نوازشیں اور مہربانیاں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں بغیر کوشش کے ملتی ہیں، جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش سے کہیں زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہماری محنت بہت کم ہوتی ہے، اس کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابرار تھوڑا ایکو کم کرو، ذرا شور بہت کر رہا ہے، اس کی ایکو تھوڑی کم کریں، شور کرتا ہے۔ ہماری محنت بہت کم ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہماری زندگی کی کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جن کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ شاید ہم نے اللہ سے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی نہ کیا ہو، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں عطا کی۔ ان سارے احسانات کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی جتنی نعمتیں ہم پہ زیادہ ہیں، ہم اسی قدر زیادہ اس کے شکر گزار بنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، نعمتوں کی فراوانی نے، وسائل کی کثرت نے، سہولتوں اور آسانیوں نے ہمیں سرکشی کی طرف زیادہ کر دیا، والعیاذ باللہ۔ ایک ایک نعمت، اگر ایک دن بندہ صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرنے پر لگائے تو ہم نہ پوری زندگی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ایک دن میں ایک نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک سلسلہ تنفس قائم ہے نا، ہوا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے پھیپھڑے کھینچتے ہیں، پھر اسے اگلتے ہیں۔ ہر آنے والی سانس کے ساتھ اگر انسان صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے، قسم اللہ وحدہ لا شریک کی، ہم اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھیپھڑے تھوڑے سے متاثر ہوئے، کورونا آ گیا، آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، مریض وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، سب کچھ ٹھیک کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بہت ہے، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، بلکہ اطباء ڈاکٹرز اس کی ایک کال سن کے، اس کی بیماری کی خبر سن کے
اپنی سیٹ چھوڑ کے اس کی عیادت کے لیے موجود ہیں. یہ اس قابل ہے, اتنے وسائل ہیں اس کے پاس کہ سورا ہاسپٹل پوری لیبارٹری اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں شفٹ کر لے. لیکن کیا خیال ہے, سانس آتی ہے, ڈاکٹر بے بس ہوتے ہیں, اطباء لاجواب ہوتے ہیں, حکماء, پیر فقیر, دم کرنے والے, تعویذ لکھنے والے سارے لاچار ہوتے ہیں. اور ایک بات ہے, کوئی ماننے والا ہے, کوئی انکار کرنے والا ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی غیر مسلم ہے, ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پر اپنے معبود کی طرف لوٹتا ہے. وہ ایک ہے جس کے اختیار میں ہے کہ اس کی سانس بحال کر سکے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی مشین, کوئی ڈاکٹر اس قابل نہیں ہے کہ اسے سانس دلا سکے. میرے عزیز بھائیوں, جس قسم کے مصائب اور مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے نا, یہ بلا وجہ نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ بندے ایمان کے مطابق, معیار کے مطابق ایمان رکھیں اور ایمان کے مطابق عمل کریں, پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ اللہ انہیں مشکلات میں مبتلا کرے. اگر ایمان ٹھیک ہے, انسان اپنا عمل طاقت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے, اللہ کی نعمتوں کا اسے احساس ہے, ان کا شکر ادا کرتا ہے, پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اگر کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ عذاب نہیں, آزمائش ہے. اور آزمائش انسان کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں کس میں آئیں؟ فرمایا الانبیاء, انبیاء پہ آئیں. اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں, براہ راست اس کی ہدایت اور وحی کے ساتھ جیتے, اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے, خوب اس کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں. یہ بات سمجھ لیں, لفظ آزمائش ہے, عذاب نہیں ہے. ابتلا ہے, مشکلات ہیں, عذاب نہیں ہے. بظاہر صورت ایک ہی ہے, مصیبت مشکل ایک ہی ہے, ایک کے لیے وہ آزمائش ہے, دوسرے کے لیے عذاب ہے. جو ایمان میں پورا ہے, جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہیں, اپنی طاقت کے مطابق, اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنے والا ہے, اس کے احسانات کا احساس رکھتا ہے, اس کی نعمتوں کا ادراک رکھتا ہے, اپنی بے بسی اور لاچار ہونے کی اسے اہمیت کا احساس ہے, میں کس قدر بے بس ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنی کمزوری کا جسے احساس ہے, وہ مشکل اس کے لیے آزمائش ہے. اور جو سرکشی کرتا ہے, جو اکڑتا ہے, جسے اپنے وسائل پہ بھروسہ ہے, جو اپنے زور بازو پہ مان رکھتا ہے, جو اپنے تعلقات پہ اتراتا ہے اور اسے زوم ہے اپنے اختیارات کی وسعت کا, وسائل کی کثرت کا, وہی مصیبت اس کے لیے عذاب ہے. ہمیں دیکھنا ہے, مشکلات ہیں, بیماریاں اور وبائیں بھی ہیں, ہمارے گھروں کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں. واللہ شاید کوئی گھرانہ ایسا ہو جس کا سربراہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں الحمدللہ اپنی چار دیواری کے اندر پرسکون زندگی گزارتا ہوں. بیوی بات نہیں مانتی, بیٹا بگڑا ہوا ہے, بیٹیاں اطاعت نہیں کرتی, برکت نہیں ہے گھر میں, کمائی اتنی زیادہ ہے, لگتی کہاں ہے پتہ نہیں چلتا. دو بھائی ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ماں باپ بوڑھا ہے, وہ رسوا ہو رہا ہے گلیوں میں, وہ بھیک مانگتا ہے فٹ پاتھوں پر, بیٹے گاڑیوں پہ, اپنی خریدی ہوئی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں, ماں کو دعا لینے کے لیے, لے کے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہمیں خود طے کرنا ہے, دیکھنا ہے اپنے حالات کو. یہ کوئی لیبارٹری ایسی نہیں بنی جو آپ کے ان امراض کی تشخیص کرے اور ان مسائل کا حل کرے. ہمیں خود سے دیکھنا ہے کہ یہ مسائل کیا میرے لیے آزمائش ہیں یا میرے لیے عذاب ہیں. کسوٹی اور میزان کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم
ان شکرتم و آمنتم، اپنا ایمان چیک کرو۔ تکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی شریعت، کتاب و سنت، یہ حتمی لیبارٹری ہے، اس کے بعد کوئی میزان قابل بھروسہ نہیں ہے، اس پہ اپنے آپ کو پرکھو۔ اگر آپ ایمان پہ پورے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، آپ کو احساس ہے یہ بھی اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ نے میرے ناخن ٹھیک بنائے یہ اس کا احسان ہے، اللہ نے میری بنائی ٹھیک رکھی یہ اس کا احسان ہے، میرا دماغ صحیح کام کرتا ہے یہ اس کا احسان ہے، میری کمر سیدھی ہوتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ملتا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت ملتی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ملتا ہے، اللہ نے والدین کی نعمت دی، جب تک میرے مقدر میں رہی واپس چلے گئے، میں اب ان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں مسجد میں آیا، میں مسجد سے نکلا، میں گھر میں گیا، میں بازار میں گیا، واللہ آپ کا ہر قدم اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو ان نعمتوں کا اگر احساس ہے اور آپ اپنی طاقت کے مطابق ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے اگر کوئی مشکل آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں، اگر حالات آپ کے ناموافق ہیں، اگر زمانہ آپ کے لیے دشمنی کا باعث ہے، تو یاد رکھنا چاہیے پھر آپ آزمائش میں ہیں، اور یہ آزمائش آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب کرتی ہے۔ توجہ میری طرف ہے، یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اگر ایمان ٹھیک نہیں، ایمان کے ٹھیک نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں، اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، کسی نے بازار میں دے دیا، کسی نے راہ چلتے ہوئے کوئی بات کہہ دی، اسے دین بنا لیا، کسی بات پہ کوئی اتھینٹسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، جس نے جو کہہ دیا وہ دین ہے۔ ان شکرتم و آمنتم، اللہ نے ایماندار ہونے کی شرط لگائی ہے۔ ایماندار کون ہے؟ جو سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار ایمان سمجھتا ہے۔ دنیا میں دعوے سارے کرتے ہیں ایماندار ہونے کے۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتے اتارے، میں محو آرام تھا اور وہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ یہ خاصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حالت نیند میں بھی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو معیار نبوت کے منافی ہو۔ فرشتے آ گئے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ در حقیقت یہ وہی کا ایک طریقہ ہے۔ فرشتے جانتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں بتایا تھا، وہ اس عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ ساری انسانیت کو آگاہ کر رہا۔ یہ وہی کا ایک طریقہ ہے۔ ہوا یہ وہی ہے جن کی طرف جانے کا ہمیں حکم تھا؟ ہاں یہ وہی ہیں۔ کون ہے؟ کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا، اب اس نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ شہر والوں کو، دنیا والوں کو، انسانوں کو بلاؤ، آئیں اس گھر میں داخل ہوں اور دسترخوان سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ دوسرا پھر سوال کرتا ہے کہ ذرا وضاحت کے ساتھ کہیے، بات کھلی نہیں ہے۔ وہ فرشتہ پھر کہتا ہے، گھر بنانے والے سے مراد اللہ ہے، اور گھر سے مراد جنت ہے۔ بداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور یہ جو دعوت دینے والے ہیں نا جنت کی طرف، اس دسترخوان کی طرف، وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. واللہ یہ جو آخری جملہ ہے نا، قسم اللہ پاک کی، یہ ہمارے لیے میزان ہے، ہمارے لیے تکڑی ہے، ہمارے لیے لیب ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اس میزان پہ. جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا وہ جنت میں آ رہا ہے. جس نے آپ کی نہیں مانی وہ جنت سے انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کی نہیں مان رہا. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، صحیح اور غلط کے لیے میزان کیا ہے، حق اور باطل کے لیے حد امتیاز کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق آپ کی ذات گرامی، آپ کی ارشاد گرامی، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے معیار زندگی سے ہوگا. جو آپ کی سیرت کے مطابق جیتا ہے، جو آپ کے دیے ہوئے ایمان کے مطابق ایمان بناتا ہے، وہ معیار ہے، اور جو اس کے منافی ہے وہ باطل ہے. صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری اولین ذمہ داری، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو فائدہ نہ دے. یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانتوں کے خلاف ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. تیرا رب کہتا ہے، یہ ایسا شاندار کلمہ ہے، عقیدہ، ایمان، اس کی جڑیں زمینوں میں بہت گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کے افق کو چھو رہی. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ تو وہ شاندار اور سدا بہار پھل ہے کہ جو جہاں سے آئے، جدھر سے آئے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہمیں کلمہ فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ ہم سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہماری اکثریت اکثر و بیشتر اس کلمے کو زبان زد عام رکھتی ہے. اس کلمے کے نام پہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، اس کلمے کے نام پہ ہم قرآن اٹھاتے ہیں، اس کلمے کے نام پہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو فائدہ دیتا ہے، ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. اس کا معیار وہ نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ میزان کے مطابق ہو. ہم سمجھے نہیں اسے، ہم نے شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم خاندانی طور پہ وراثتاً مسلمان ہیں. ابو مسلم تھے، انہوں نے میرا نام مسلمانوں جیسا رکھ دیا، مسلمانوں کی آبادی میں رہتا تھا، بس ہو گیا. اللہ سے متعارف کتنا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا کتنا ہوں، سنت کے ساتھ تمسک کتنا ہے، قرآن مجید سے میری واقفیت کتنی ہے، میرے گھر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے. 24 گھنٹے جہاں LCD چلتی ہے، 85 نیشنل اور بے پناہ انٹرنیشنل چینلز جس پہ چلتے ہیں، ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ساری دنیا کی گندگی میری اولاد کھنگالتی ہے. اس دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں وہ رب جس کے نام کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس کی رحمتیں اور احسانات مجھ پہ ہیں، جس نے مجھے سلسلہ تنفس عطا کیا ہے، جس نے مجھے رشتے ناطے دیے ہیں، چلنے کے لیے زمین فرش بنائی ہے، میرے اوپر آسمان کی چھت ٹھہرائی ہے، اس رب کا تذکرہ کتنا کرتا ہوں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کر لیجئے. اگر باقی معاملات کم ہو، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ زیادہ ہو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم حق کے پلڑے میں کھڑے ہیں، ہم جو کراس لائن ہے وہ سدھائی سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور اگر بھائیو معاملات دوسری طرف جھکتے ہیں تو پھر ہمیں از خود اپنے آپ کو طے کرنا ہے ہم کہاں کھڑے. پھر یہ الزام دیں کہ ہمارے ساتھ آسمان سے انصاف نہیں ہوتا. آسمان والا کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ہم کھڑے کن لوگوں کی صف میں ہیں؟ صرف یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہماری ذمہ داری ادا ہوگی. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ تیرے اندر کتنا ہے؟ واللہ حیرانی ہوتی ہے.
صحابہ کرام نے یہی کلمہ پڑھا تھا. وہ معروف معنوں میں ہمارے جتنی تعلیم کی ڈگریاں نہیں رکھتے تھے, سیدھے سادے تھے. شاید پروفیشنل ادارے اس وقت روئے زمین پہ تھے نہیں. کسرا فارس کی تہذیب تھی, کیسر روم کا علاقہ تھا, یہ دنیا کی بڑی ممتاز معاشی عسکری تہذیبیں تھیں. ان سے لاواقف, لیکن کلمہ پڑھا تو اسے زبان تک روک کے نہیں رکھا, سیدھا دل میں گیا. اور جب دل اس کلمے کی لے پہ دھڑکنا شروع ہو گیا تو ان کا جسم و جان اس کلمے کے مطابق مطیع ہو گیا. اور جیسے جیسے اطاعت کرتے گئے ویسے ویسے عظمتیں, اور اتنی عظمتیں کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. گویا آسمان و زمین کی عظمتیں ان کی طرح ان کے اوپر برستی تھی, بارشوں کی طرح برستی تھی. واللہ میں اکثر سوچتا ہوں, ہمارے ہاں بڑے بڑے ماہرین ہیں, ہمارے ملک کا معاشی مسئلہ ہے جی, میں بزنس مین ہوں, میرے بزنس کا مسئلہ ہے جی, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا نہیں کھاتے تھے, ان کو یہ دنیا کی ضروریات نہیں تھیں, یہ معاملات ان کے ہاں نہیں تھے. سب کچھ ایز اٹ جیسے آج میرے ساتھ ہے ویسے ہی ان کے ساتھ. ان کے لیے یہ ساری منزلیں آسان ہوئیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے رستے ہموار کر دیے. اور تصور نہیں کرتا انسان, صدیاں نہیں لگیں, چند سالوں میں جنہیں اپنے شہر میں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی, اور رات کی تاریکیوں میں جنہیں جلا وطن کیا گیا تھا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی چند سالوں میں دنیا میں اپنی عظمتوں کے جھنڈے گاڑے. اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو تہذیبوں کا سبق اگر ملے گا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کے ان ذرات سے ملے گا جن قدموں پہ وہ چل کے گئے. کوئی قانون اور لا تہذیب کہلانے کا حق نہیں رکھتا اگر اس کی نسبت مدینہ کے ساتھ نہیں. کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا؟ انہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو اس کلمے کے سامنے, اپنے عقیدے کے سامنے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا. ہاں جب جب کچھ مسائل ہمیں تاریخ دکھاتی ہے, آپس کی غلطیاں تھیں, بد اعتمادی تھی ایک دوسرے پر, محبت و اخوت کے وہ معیار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے, وہ جیسے جیسے کمزور ہوئے ویسے ویسے آپس کے معاملات بڑھتے گئے. لیکن باوجود اس بات کے کہ معاشی معاشرتی سیاسی خرابیاں در آئیں, ان میں عقیدے میں پختہ رہے, اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کبھی کسی ذات کو شریک نہیں بنایا. اللہ کی قسم جب تک وہ اس عقیدے پہ رہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں عروج اور عظمت عطا کی. سلمان بن عبد الملک یہ بنو امیہ کا بہت نامور خلیفہ تھا. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بعد اموی خاندان میں سب سے شاندار بادشاہت وہ عبد الملک بن مروان کی ہے یا اس کے بیٹے سلیمان اور ولید کی ہے. اس کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا. یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, ایک آدمی کو دیکھا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بیت اللہ کے پاس, اور لمبی دعا شروع ہے, اور سسکیاں لے لے کے گڑ گڑا کے رو رو کے. اہل سیر نے لکھا ہے کہ جیسے بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے, یوں رو رو کے اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگا جا رہا. وقت کا حکمران گیا اور دوزانوہ کے پاس بیٹھ گیا. اس انتظار میں ہے کہ حضرت صاحب کی آنکھیں کھلیں, دعا مکمل ہو, نگاہ التفات میری طرف آئے تو میں مدعا عرض کروں. جب دیکھا تو بادشاہ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا, اسے پھر شاہوں کی شاہی سے کوئی غرض نہیں رہتی. نگاہ اٹھائی, دیکھا بس اللہ کی سپرد, یہ آگے گھستا ہے. حضرت ایک کام سے آیا ہوں. جی فرماؤ. اپنا مسئلہ پیش کیا, دعا کی درخواست کی.
اللہ اکبر. کہنے لگا میں آپ کے دادا سے بڑی محبت کرتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ عمر بن خطاب کے پوتے کی بات ہے، جناب سالم بن عبداللہ کی. مجھے آپ کے دادا سے بڑی محبت ہے، میں حکمران ہوں اور آپ کے دادا محترم کی سیرت پڑھ کے ان کے قوانین اپنی سلطنت میں رائج رکھتا ہوں. انہی کا طرز جہاں بانی میرے لیے معیار ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مخلوق الحال ہیں، اور یہاں بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں اس لباس کے ساتھ آپ کا چہرہ اس بات پہ غماز ہے کہ دنیا کے وسائل اور نعمتیں آپ کے پاس زیادہ نہیں. اللہ اکبر. میں حکمران ہوں، کہیے میرے لائق کوئی خدمت ہو. فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے غیر سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. یہ ایمان کا معیار ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے غیر سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ ساری دنیا تو اس سے مانگنے یہاں آتی ہے، تو میں یہاں اس کے پاس بیٹھ کے تجھ سے مانگوں. مصاحبین سے کہا نگاہ رکھنا، جب یہاں سے نکلیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں بیت اللہ سے باہر جا کے ایک بار پھر کوشش کروں گا. گئے، حضرت رستے میں جا رہے ہیں، پیچھے پہنچ گئے. حضور پھر اپنی محبت کا اظہار کیا. حضور مجھے آپ کے خاندان سے بڑی عقیدت اور احترام ہے، آپ بڑے دین کے خادم ہیں، اب آپ بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، اب کہیے میرے لائق کوئی حکم کیجئے، میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کروں. فرمایا ضرورتیں تو بہت ہیں، ضرورتیں بہت ہیں، لیکن تو بتا میری کون سی ضرورتیں پوری کرے گا. اس نے کہا میں اتنی بڑی سلطنت کا بلا شرکت غیر بادشاہ ہوں، اب کہیے کیا چاہیے آپ کو. فرمایا دو قسم کی ضرورتیں ہیں، ایک کا تعلق آخرت سے ہے اور ایک قسم کا تعلق دنیا سے ہے، تو کون سی پوری کرے گا. کہنے لگا آخرت پہ تو میری کوئی دسترس نہیں ہے، میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، اس کے بارے میں کچھ حکم ہے تو فرمائیے. فرمایا اللہ کے بندے، دنیا کی چیزیں تو میں نے دنیا کے رب سے کبھی نہیں مانگی، وہ بن مانگے دے دیتا ہے. تجھ سے کیا مانگوں گا؟ اگر تجھے اپنی بادشاہی پہ ناز ہے تو بتا آخرت میں میرے ساتھ کیا تعاون کرے گا. ایمان کا جب معیار ہوتا ہے، اللہ کی قسم آسمان ان پہ رحمتوں کے دروازے کھولے رکھا ہے اس نے ہمیشہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے خلافت تشتری میں رکھ کے پیش کی گئی. حضور آگے بڑھیں اور خلط خلافت اپنے سر پہ اوڑھ لیں. فرمایا نہیں چاہیے مجھے تمہاری خلافت، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میرا دین ان درہم و دینار کا محتاج نہیں ہے، جو میرا رب چاہے گا میں وہ کروں گا، تمہاری خلافت نہیں چاہیے. جو ہمارے مسائل ہیں نا، اب دے الزام پڑوسی کا مسئلہ ہے، مولوی مسئلہ صحیح نہیں بتاتا، حکمران ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہمارے پولیٹیشنز اچھے نہیں ہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تو اچھا ہے تو دوسرے کا برا ہونا تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے قانون بیان کیا. مسئلہ ہم اس کلمے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سسر بھی بادشاہ، سالے بھی بادشاہ، روئے زمین پہ اسلامی تاریخ میں ایک ہی گھر میں اتنی بڑی بادشاہت اور کہیں نہیں دیکھی گئی. باپ بہت لمبے چوڑے علاقے کا گورنر رہا، سسر بادشاہ تھا، 4 سالے یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے. اللہ اکبر. خلافت ان کے سر پہ آ گئی. سب سے پہلا حکم جو علاقے کے علماء تھے انہیں خط لکھے، میں چاہتا نہیں تھا میرے اوپر مسلط کر دی گئی، میری خواہش نہ تھی، مجھے سونپ دی گئی، اب مجھے اہل علم کی علمی رہنمائی کی حاجت ہے، میرے ساتھ تعاون کیجئے کہ میری سمت درست رہے. آپ کے ماہرین
بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی ان کے پاس، بہت بڑے بڑے نامور اداروں سے وہ کوالیفائڈ ہوں گے، لیکن صراط مستقیم آپ کو وہ بتائے گا جو کتاب و سنت سے واقف ہے، ایڈمبرا اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے۔ اگر آپ ان سے انسٹرکشنز لے کے، ان سے رہنمائی لے کے آپ چاہیں کہ آپ کی سمت درست ہو جائے اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ جو سمت کعبہ سے واقف ہی نہیں ہے، جو صراط مستقیم کے سواد سے آگاہی نہیں رکھتے، وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے؟ حکمران نے اپنے خاندان کو جمع نہیں کیا، تیری یہ وزارت اور تیری یہ وزارت، بلکہ تاریخ اس بات پہ شاہد عادل ہے، انہوں نے جتنے جابر عامل تھے، جتنے عہدیدار ان کے خاندان کے تھے، ظالم تھے، سب کو ایک ہی حکم میں معطل کر دیا۔ غربا کو، نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والے، جن کا بادشاہت کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں اٹھا کے دیانتدار ہیں، عدل کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، انہیں ذمہ داریاں سونپو۔ علماء کو خط لکھا، میری رہنمائی کرو۔ جتنی جائیدادیں ان سے پہلے خلفاء کی نااہلی کی وجہ سے یا ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو کے غرباء کی ہتھیائی گئی تھیں، ناحق بڑے لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، ایک ایک ذرہ حقداروں کو واپس دلوایا۔ عرصہ حکومت کتنا؟ 2 سال۔ عرصہ حکومت کتنا؟ ہم تو 4 سال قوم کا بیڑا غرق کرنے کے بعد کہتے ہیں اگلے 5 سال دے آجے پھر دیکھیں گے۔ اور یہ جتنا ہمارا پورا ملک ہے نا، عمر بن عبدالعزیز کی بادشاہت میں اس سے بڑے بڑے صوبے تھے۔ آج کا سیریا، اردن، عمان، اسرائیل، فلسطین، آج کے دنیا کے نقشے پر موجود یہ 5 ملک ایک صوبہ تھا۔ نہیں سمجھی بات؟ اور عرصہ حکومت 2 سال۔ تاریخ کہتی ہے یہ خلیفہ راشد پنجم ہے۔ جتنے ظلم و ستم کیے گئے سب کے حقداروں کے حق واپس دلائے جائیں گے۔ میں اپنی بات عرض کروں، قریب المرگ تھے، کسی بے تکلف دوست نے کہا امیر المؤمنین آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کیا ہے بچوں کو؟ آپ کو پتا ہے آپ کے خزانے میں کیا ہے؟ پوچھا میرا خزانہ؟ میں تو جس دن سریر آرائے خلافت ہوا تھا خزانوں کو لات مار کے اڑا دیا تھا، اس کے بعد میرا کوئی خزانہ نہیں رہا۔ کہتا ہے صرف 4 درہم ہیں آپ کے خزانے میں، صرف 4 درہم، اور آپ بچوں کو محتاج چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم میں محتاج چھوڑ کے نہیں جا رہا، اگر یہ بچے اپنے رب پہ متوکل ہیں، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، تو اللہ انہیں کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور میں کروڑوں چھوڑ کے چلا جاتا، ان کے پاس عقیدہ نہ ہوتا تو ان سے زیادہ فقیر اور کلاش کون ہوتا۔ یہ لوگ تھے جن کے کلمے نے انہیں فائدہ دیا، یہ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنا مرکز اللہ کی رضا کو بنایا۔ ان کے گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی اولادیں بگڑی نہیں تھیں، وہ یوں در در کی خاک نہیں چھانتے تھے کہ تعویذ فروشوں سے جا کے تعویذ لکھائیں، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ایک بھائی نے دوسرے پہ مقدمہ کیا ہے اور 22 سال سے عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں۔ آپ کو ابتدائی زمانے میں کوئی ایک واقعہ کھنگالنے سے ایسا نہیں ملے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وہ اللہ کی طرف لوٹتے تھے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے تھے۔ جو مسئلہ ہو انسان ہے، ہو گیا مسئلہ، مشاجرات میں تھی، مناقشات بھی تھی، مخالفتیں بھی تھیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، قتل بھی ہوئے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کا مرکز کسی نے نہیں چھوڑا۔ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ بھی کرتے تھے، ان پہ شرمندہ بھی ہوتے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کے روتے بھی تھے۔ جب تک یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔
آپ انسان ہیں، آپ عام ہیں، نبی نہیں ہیں، آسمان سے وحی آپ پہ نہیں آتی، غلطیاں کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو دانستہ سرکشی کا رستہ اختیار کرے، بغاوتوں کی راہیں طے کرنا شروع کر دے، صراط مستقیم کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دے، اور چاہے کہ نہیں میں الٹی سمت سے چل کے دیواروں سے پہاڑوں سے رستے بنا کے اپنی منزل سے ہمکنار ہو جاؤں گا، اللہ پھر اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان کے لیے یہ مصیبتیں آزمائشیں بنتی ہیں، ان کے لیے یہ وبال ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ آزمائشیں ہمیشہ اہل ایمان کے لیے، یہ مشکلات ہمیشہ بلندی کا باعث بنی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، کوئی تاریخ نے دیکھا ہے انبیاء کے بعد کوئی ایسی آزمائش کسی پہ آئی ہو جو بلال پہ آئی؟ داستانیں سنی ہوئی ہیں آپ نے ساری۔ اور وہ جو حدیث ہے نا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم المرسلین ہونے پر راضی ہو گیا، ذاک طعم الایمان، اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی۔ یہ ایمان کی لذت ہوتی کیا ہے؟ کسی دکان سے نہیں ملتی، آپ ٹیسٹ لیں گے، ہر چیز کا ٹیسٹ آ گیا، آرٹیفیشل آ گیا، لیکن ایمان کی لذت یہ اندر ہی پیدا ہوتی ہے اور اندر ہی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، کوئلوں کا فرش بچھا ہوا ہے، اس پہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے، جیتا جاگتا انسان، اس کے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، اور کوڑے لے کے درے لے کے جلاد اس کے سر پہ کھڑا ہے، اسے مار رہا ہے، ہر لگتے ہوئے کوڑے کے ساتھ اس کی زبان سے احد کا نعرہ نکلتا ہے۔ کس چیز نے اسے؟ یہ اصل میں لذت ہے، یہ ہے لذت، اور یہ ہے لذت آشنائی۔ اسے کوڑے کا احساس نہیں ہے، اسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت اس کے پیش نگاہ ہے اور اس کی رحمتوں کا بھروسہ ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو جب شہید کیا گیا، اہل سیر نے لکھا ہے خاتون روئے زمین نے اس جیسی مقدس خاتون دیکھی ہے کوئی؟ چشمے کائنات نے وہ عظمتیں دیکھی ہوں گی جو اللہ نے سمیہ کو عطا کی۔ اسلام کمزور ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہے کہ زور بازو سے انہیں ظلم و ستم سے بچا سکیں۔ صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اسلام نہیں چھوڑنا، ان ظالموں کے ظلم پہ صبر کرنا ہے۔ فإن موعدکم الجنہ، اللہ نے جنت تمہارے لیے سجا دی۔ چوک میں کھڑے ہیں، اونٹ لائے گئے، خاتون حوا کی بیٹی محمد کے ماننے والی صلی اللہ علیہ وسلم، مخالف سمتوں میں اونٹ کے منہ کر کے کھڑا کر دیا گیا، رسی ڈالی ہے، پاؤں ایک اس کے پلان کو باندھا، دوسرا اس کے پلان کو باندھا، انجام تو سامنے ہے، انجام تو سامنے، اور یہ ظالم نیزہ تولتا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے۔ سمیہ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا کوئی صرف ایک ہنکارہ دینے کی ضرورت ہے، اونٹ دوڑیں گے مخالف سمتوں میں اور تیرا جسم دو لخت ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ کہا تجھے اپنے انجام کی فکر نہیں؟ اللہ کی قسم اہل سیر نے لکھا، مسکرا کے فرمایا تو بڑا بے وقوف ہے، تو مجھے میرے انجام سے ڈراتا ہے، تو چلا، روح نکلی کہ میں جنت میں، تو اپنے انجام کی فکر کر، جب بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی تو تیرا انجام کیا ہوگا۔ دنیا سے گئیں، دو ٹکڑے ہو کے گئیں، لیکن جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہونٹوں سے مسکان نہیں چھنی، لب پھر بھی مسکرا رہے تھے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمتوں پر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ تجھے کتنا احساس ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا؟ کیا انسان ہونے پر، انسان بننے پر تیرے کوئی عمل دخل ہے؟ نہ تیری رائے، نہ تیرا عمل، نہ تیرا کوئی سرمایہ لگا۔ اللہ نے اپنی مشیت سے تجھے انسان بنایا، پھر اپنی مشیت سے تجھے صحت مند اور
پورا بنایا، پھر اپنی مشیت سے تجھے مسلمان بنایا، اپنی مشیت سے تجھے یہ شاندار اپنے گھر اس زمین پہ عطا کیے، اپنی مشیت سے تجھے اہل علم کی صحبتیں عطا کی، کتاب تیرے لیے اتاری، رسول تیرے لیے اتارے، سنت تیرے سامنے رائج کی، صراط مستقیم تیرے سامنے کھول کے رکھ دیا، عقل و دانش سے تجھے معمور کر دیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تیری محنت کے بغیر، تیری سوچ فکر کے بغیر تجھے عطا کی۔ کیا تو نے کبھی احساس کیا اس نے مجھ پہ کتنے احسان کیے ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ جب عذاب آتے ہیں پھر کوئی مددگار، کوئی بچانے والا باقی نہیں رہتا۔ اور میرے بھائیوں، آزمائشیں اہل اسلام پہ آتی ہیں، مومنین پہ آتی ہیں، ان مصیبتوں کو آزمائش کی حد تک رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بلندی درجات کا باعث ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، ثم الامثل فالامثل، پھر جس کا جس قدر ایمان ہوتا ہے اسی قدر مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا انسان زمین پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن ان مشکلات کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام اسے سارے گناہوں سے پاک کر کے جنت کا مالک ڈکلیئر کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بلڑے میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اصحاب الیمین میں رہنا ہے۔ اللہ ہم مومن ہیں، تجھ پہ کامل ایمان رکھتے ہیں، کبھی کسی حال میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ تیری ساری نعمتیں ہمیں جن کا ادراک ہے، ہمیں جن کا ادراک نہیں ہے، ہم سب کے سامنے، ہم سب پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ عرش والے، ہم ساری زمین کے بادشاہ بن جائیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سامنے نگاہ اٹھا کے سرکشی کی جرت کر سکیں۔ اپنے آپ کو سرکشی سے بچاؤ۔ غلطیاں انسان کرتا ہے، ہم انسانیں ہوتی ہیں، لیکن غلطی اور سرکشی میں، خطا اور بغاوت میں فرق ہے۔ جو باغی ہے اس کے لیے عذاب ہے، جو گناہگار ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، طبرانی میں، مسند بزار میں یہ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا ارأیت من عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيئا۔ اللہ کے نبی آپ اس بندے کے بارے میں بتائیں جس نے دنیا کا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، سب کر گزرا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، سب کر گزرا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے اپنے گناہ گنوائے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ کوئی زمانے کا بدترین عمل ایسا نہیں تھا جس کا اس نے اقرار نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، کیا تو مسلمان ہے؟ کہتا ہے اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کی ختم نبوت کو مانتا ہوں۔ فرمایا پھر سن، نیکیاں کر، تفعل الخیرات وتترک السیئات فیجعلہن اللہ لک کلہن خیرات کلہن۔ تو جتنی برائیاں ہیں زمانے کی چھوڑ دے سب کو، جتنی اچھائیاں ہیں جو تیری طاقت میں ہیں انہیں اختیار کر۔ آج سے پہلے جو کچھ تو کر چکا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سب کو تیرے لیے خیر، نیکی، عظمت بنا دے گا۔ یہ پھر سوال کرتا ہے اللہ کے نبی، وغدراتی وفجراتی، حضور غداری بھی، زنا بھی، چوری قتل بھی، بددیانتی اور کذب بھی۔ فرمایا اللہ کے بندے، ایک کلیہ تجھے بتایا ہے کہ جھکا لے اپنے آپ کو اس کے سامنے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، کوئی تیری اوقات اور حیثیت نہیں۔ عرش والے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو جیسے چاہے گا میں ویسے کروں گا۔ میں نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، کچھ نہیں کروں گا، جیسے تو چاہے گا ویسے کروں گا۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری غداریاں بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، تیرے زنا کے عمل بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔
اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی زندگی ہے، ابھی مہلت ہے، سانس چل رہی ہے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ خرخرا بجنا شروع ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس اس کا وہ سکرین ڈیڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، اب جا رہا ہے آپ کا بندہ، وہ مرحلہ آنے سے پہلے اس صحت و سلامتی کی زندگی میں ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام اگر کوئی اچھی بات میری زبان سے نکلی تو اسے میرے لیے، آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اگر کوئی غلطی اور سہو ہو گیا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔